بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ نکاح کی اہمیت، یہ اس جلد نمبر 3 کی آخری ویڈیو ہے اور آخری باب ہے۔ فرمایا کہ تجربہ اس بات پر گواہ ہے کہ اگر دلوں میں اللہ کا خوف نہ ہو، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہ ہو، اور اس بات کا ادراک نہ ہو کہ ایک دن ہمیں اللہ جل شانہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے ایک ایک قول و فعل کا جواب دینا ہے، اس وقت فکر صحیح معنی میں ایک شخص دوسرے شخص کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ نہ شوہر بیوی کا حق ادا کر سکتا ہے اور نہ بیوی شوہر کا حق ادا کر سکتی ہے۔ ابھی فرمایا کہ ابھی انشاءاللہ پرمسرت تقریب کا آغاز ہونے والا ہے، جس میں تقریب کے دلہا اور دلہن انشاءاللہ نکاح مسنون کے رشتے میں منسلک ہونے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے اس رشتے کو مبارک فرمائے، آمین۔ مجھ سے فرمائش کی گئی کہ نکاح پڑھانے سے پہلے کچھ گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں۔ اگرچہ شادی بیاہ کی تقریبات آج کل کے ماحول کے لحاظ سے کسی واعظ و نصیحت کی مجلس کے لیے موضوع نہیں، لیکن تقریب کو منعقد کرنے والے حضرات کی فرمائش ہے کہ اکثر حاضرین بھی اس موقع پر کوئی دین کی بات سننا چاہتے ہیں، اس لیے حکم کی خاطر چند کلمات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کسی نکاح کے تقریب میں تشریف لے کے گئے ہیں، وہاں انہیں تھوڑی سی یہ بات کی ہے۔ فرمایا کہ خطبہ نکاح کی 3 آیات۔ ابھی انشاءاللہ نکاح کے خطبے کا آغاز ہوگا، اور یہ خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نکاح بھی حضور پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ شرعی اعتبار سے تو نکاح 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول سے منعقد ہو جاتا ہے، لیکن حضور پاک علیہ السلام نے اس کے لیے جو مسنون طریقہ مقرر فرمایا وہ یہ ہے کہ ایجاب و قبول سے پہلے ایک خطبہ دیا جائے۔ اس خطبہ میں اللہ تبارک و تعالی کی حمد ہوتی ہے، حضور پاک علیہ السلام پر درود بھیجا جاتا ہے، اور عموماً قرآن کریم کی 3 آیاتیں تلاوت کی جاتی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر یہ 3 آیات تلقین فرمائی کہ نکاح کے خطبہ میں ان آیات کی تلاوت کی جائے۔ سب سے پہلے سورہ نساء کی پہلی آیت تلاوت کی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو، اپنے اس پروردگار سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے، اور اسی جان سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو، اور ان دونوں آدم اور حوا کے ذریعے دنیا میں بہت سے مرد اور عورت پلا دیے کہ ساری دنیا کی آبادی انہی 2 مقدس میاں بیوی کی اولاد ہے۔ اور اس سے ڈرو جس کے نام کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو۔ جب کسی کو دوسرے سے اپنا حق مانگنا ہوتا ہے تو وہ اکثر اللہ کا واسطہ دے کر مانگتا ہے کہ خدا کے واسطے میرا یہ حق دے دو۔ اور رشتہ داریوں کے حقوق سے بھی ڈرو، یعنی اس کا خیال رکھو کہ رشتہ داریوں کے حقوق پامال نہ ہونے پائیں، اور اللہ جل شانہ تمہارے تمام اعمال و افعال پر نگراں ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو اور کیا کر رہے ہو۔ یہ پہلی آیت ہے جو خطبہ نکاح میں تلاوت کی جاتی ہے۔ دوسری آیت سورہ آل عمران کی ہے، وہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس نے ڈرنے کا حق ہے، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم اللہ کے فرمان بردار ہو۔ اور تیسری آیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح میں تعلیم فرمائی وہ یہ ہے، سورہ احزاب کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کہو۔ اگر اللہ سے ڈرو گے اور سیدھی سچی بات کہنے کی عادت ڈالو گے
تو جب اللہ تبارک و تعالی تمہارے تمام اعمال کو قبول فرما لیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کرے گا۔ فرمایا کہ تینوں آیاتوں میں مشترک چیز کیا ہے؟ یہ 3 آیتیں ہیں جو حضور پاک علیہ السلام نے خطبہ نکاح کے موقع پر پڑھنے کی تعلیم دی ہے۔ ان تینوں میں جو چیز قدر مشترک نظر آتی ہے اور جس کا حکم تینوں آیاتوں میں موجود ہے وہ ہے تقوی اختیار کرنا۔ تینوں آیاتوں کا آغاز اس حکم سے ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو۔ یہ عقد نکاح کے موقع پر جو تقوی کا حکم دیا جا رہا ہے اور خاص طور پر تقوی اختیار کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے اور اس کو بار بار دہرایا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یوں تو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے کے لیے تقوی ایک لازمی شرط ہے جس کے بغیر انسان دنیا اور آخرت میں صلاح و فلاح حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن خاص طور سے نکاح کا رشتہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے حقوق اور اس کی برکات اس وقت تک حاصل نہیں کی جا سکتی جب تک دونوں فریقوں کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو۔ تجربہ اس بات پر گواہ ہے کہ اگر دلوں میں اللہ کا خوف نہ ہو، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہ ہو اور اس بات کا ادراک نہ ہو کہ ایک دن ہمیں اللہ جل شانہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے ایک ایک قول و فعل کا جواب دینا ہے، اس وقت تک صحیح معنی میں ایک شخص دوسرے شخص کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ نہ شوہر بیوی کا حق ادا کر سکتا ہے، نہ بیوی شوہر کا حق ادا کر سکتی ہے، نہ ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کا حق ادا کر سکتا ہے، نہ دوست دوست کا حق ادا کر سکتا ہے۔ یہ حق ادا کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ دلوں میں اللہ کا خوف ہو اور دلوں میں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر جواب دہی کا احساس ہو، ورنہ محض قانون کے ذریعے، محض محکموں اور عدالتوں کے ذریعے حقوق نہیں دلائے جا سکتے جب تک کہ حق دینے والے کے دل میں اس بات کا احساس نہ ہو کہ اگر میں نے دوسرے کا حق مار لیا تو شاید میں عدالت اور قانون سے بچ جاؤں، لیکن اللہ جل شانہ کے حضور حاضر ہو کر میں جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گا، اور اللہ جل شانہ کی طرف سے جو عذاب ہوگا اس سے بچنے کی مجھے آج ہی تیاری کرنی ہے اور اس سے بچاؤ کا سامان کرنا ہے۔ جب تک یہ احساس دلوں میں پیدا نہ ہو، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا سوال پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے خاص طور پر اس نکاح کی تقریب کے موقع پر جو خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع فرمایا، اس میں ان 3 آیاتوں کو مقرر فرما کر تقوی کی تاکید فرمائی۔ یوں تو ہر انسان جب مسلمان ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور تقوی کا عہد کرتا ہے، لیکن یہ موقع زندگی کا ایک دوراہا ہے جس میں ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، زندگی میں ایک انقلاب آ رہا ہے۔ اس وقت میں تقوی کے اس عہد کو دوبارہ تازہ کریں اور اس کی تجدید کریں تو ان 3 آیاتوں کو تلاوت کرنے کا در حقیقت یہ مقصود ہے۔ اللہ جل شانہ اس حقیقت کو ہمیں صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس موقع پر تقوی حاصل کرنے کی فکر اور اس کی کوشش کو تازہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ جلد نمبر 14 شروع ہوگا۔ بہت ہی کام کی باتیں ہیں، ضرور سنا کر انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔